میں نے اپنے سننے والوں کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ پوری دنیا میں پروردگار نے جو اپنے پیغامات بھیجے وہ سارے پیغامات میرے محمد رسول اللہ کے لہجے میں آئے کہ الفاظ اللہ کے اور لہجہ محمد رسول اللہ کا جو کہا وہ پوری امانت داری کے ساتھ میرے اللہ نے جو کہا پوری امانت داری کے ساتھ میرے نبی نے انسانیت تک پہنچایا. اب میں ایک مثال دے دوں تو تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ میرے نبی کی امانت داری ہے کیا. یہ بہت چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے یہاں پر, بالکل بہت چھوٹا سا. جب ایک دن انشاءاللہ اس کا مکتب بھی ہوگا, مکتب ہوتا ہے نا مسلمانوں میں, کچھ لوگوں کو بلاتے ہیں, پھر ایک عالم آتا ہے وہ پڑھاتا ہے, کہو بیٹا الف بے, یہی ہوتا ہے نا, یہی ہوتا ہے. اچھا بھائی, اگر آپ نے بچے سے کہا کہو بیٹا الف اور اس نے کہہ دیا کہو بیٹا الف, تو آپ پریشان ہو جائیں گے یا نہیں؟ بھائی کہو بیٹا یہ خطاب ہے اس سے, اسے فقط کہنا ہے الف, بیٹا الف کہو, یہی ہے نا. تو اگر وہ کہے بیٹا الف کہو تو سارا مجمع پریشان ہو جائے گا, یہ کیا ہو گیا, اسے الف کہنا ہے. تو ایک جملہ ہوتا ہے حکم اور ایک جملہ اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے. ہو گئی بات. اب میں تمہارے سامنے آیتیں پڑھوں, حیران ہو جاؤ گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل یا ایھا الکافرون, کہو اے کافرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, کہو اللہ ایک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ برب الفلق, کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں رب الفلق کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ برب الناس, حبیب کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی. تو یہ کہو جو ہے وہ میسج کا جز تو نہیں ہے, یہ تو کہو بیٹا الف ہو گیا. بھائی اللہ نے اپنے رسول سے کہا تھا قل, تو قل تو پیغام نہیں ہے, پیغام ہے هو اللہ احد. یہ قل تو ان سے ذاتی خطاب ہے نا, کہو. اب اس کہو سے ہمارا کیا مطلب؟ ہمارا تو کوئی مطلب نہیں ہے. تو پیغمبر کو فقط هو اللہ احد بتلانا تھا. انہوں نے کہا نہیں, جو آیا ہے وہ بتلاؤں گا. قل هو اللہ احد, یعنی بتلانا یہ کہ یہ قل اس بات کی دلیل ہے کہ میں ادھر سے بول رہا ہوں, ادھر سے نہیں بول رہا. اتنا امانت دار رسول ہے کہ اگر قل کہہ دیا تو اس نے قل کو بھی محفوظ کر دیا, امانت. اور اب ایک بات کہوں, انسان کیا ہے؟ اگر جواب دے دو تو میں خوش ہو جاؤں گا. انسان کیا ہے؟ جواب نہیں دے سکتے. اب میں بتاؤں فلسفہ نے کیا لکھا کہ انسان کی دو قسمیں ہیں, یا قول ہے یا عمل ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اب سوچ لیں, آرام سے سوچ لیں, تھوڑا سا وقت دے رہا ہوں میں کہ آپ یا عمل ہے یا قول ہے. سوتے ہیں عمل ہے, جاگتے ہیں عمل ہے, دفتر میں کام کرتے ہیں عمل ہے, کھاتے ہیں عمل ہے, پیتے ہیں عمل ہے نا بھائی, بات توجہ ہے. اب بات کرتے ہیں قول ہے. تو ان دونوں باتوں سے الگ کوئی چیز ہے انسان میں؟ ان دونوں باتوں سے الگ کوئی بھی شے ہے؟ تو انسان یا قول ہے یا عمل ہے, اس سے باہر انسان نہیں ہے. اب نبی کو دیکھنا ہے کہ بھائی نبی کا قول کیا ہے, نبی کا عمل کیا ہے. قول کے لیے آواز دی, وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی, یہ تو اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں ہے. یہ جو کہتا ہے وہ وحی الہی ہے. قول وحی الہی. سورہ نجم 53واں سورہ قرآن مجید کا. اور اب سورہ یونس, آیت سنتے جاؤ, پوری آیت بھی نہیں پڑھوں گا. حبیب یہ کہتے ہیں کہ مشرک کہتے ہیں بقرآن غیر ھذا. جب میں نے مشرک کا لفظ اپنی طرف سے بڑھا دیا ہے. اب تم اپنے ذہن میں جسے بھی لاؤ کہ کون کہتا ہے بقرآن غیر ھذا او بدل ہو, یا رسول اللہ یا تو کوئی دوسرا قرآن دے دیں. میں قرآن لینے کے لیے تیار ہے, تو مشرک تو نہیں ہو سکتا نا. قرآن لینے کے لیے تیار ہے,
مشرک کہاں سے قرآن لے گا؟ ٹھیک ہے نا. ایتے بے قرآن غیر ھذا، یا رسول اللہ قرآن تو چاہیے لیکن یہ والا قرآن نہیں چاہیے، کوئی اور دے دیں. اور اگر دوسرا قرآن نہیں دے سکتے تو بدل ہو، اسی میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں. یا یہ بتلاؤ کہ یہ مطالبہ مشرک کا ہے؟ بھائی مشرک تو نہ اللہ کو مانے، نہ رسول کو مانے، نہ قرآن کو مانے. یہ تو وہ ہیں جو قرآن کو ماننا چاہتے ہیں، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ قرآن نہیں چاہیے، وہ دے دیجیے کوئی اور. ٹھیک. اور اگر نہیں دے سکتے کوئی دوسرا قرآن، توجہ رہے، تو بدل ہو، اسی میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں. تو ایسے مسلمان ہیں جن کا مزاج یہ ہے کہ قرآن بدل جائے. اگر رسول انہی کو قرآن دے کے چلا جائے تو حشر کیا ہوگا؟ تو ایتے بے قرآن غیر ھذا اور بدل ہو، یا رسول اللہ کوئی دوسرا قرآن دے دیں. اور اگر دوسرا قرآن نہیں دے سکتے تو اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں. تو مزاج ہے نا تبدیلی کا. ٹھیک. لوگوں میں مزاج ہے تبدیلی کا. قول اب ان کہہ دو، یہ قول بھی محفوظ رکھا میرے نبی نے. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میری کیا مجال کہ میں اپنی مرضی سے قرآن میں کوئی تبدیلی کروں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو فقط وہ کرتا ہوں جو وحی الہی ہے. سورہ نجم جو کہے وہ وحی الہی، سورہ یونس جو کرے وہ وحی الہی. انسان یا کرتا ہے یا کہتا ہے. یہ مسئلہ آسانی سے سر ہو گیا یا نہیں؟ انسان یا قول ہے یا عمل ہے. اور رسول کا قول وحی الہی، رسول کا عمل وحی الہی. جو کرے وہ وحی الہی، جو کہے وہ وحی الہی. اب میں ایک جملہ کہوں، پورے قرآن کو دیکھ ڈالو، میں نے بھی دیکھا ہے اور بڑے اطمینان سے دیکھا ہے. کہیں یہ نہیں ہے کہ موسیٰ کی آنکھیں میری آنکھیں ہیں، عیسیٰ کے پاؤں میرے پاؤں ہیں، یوسف کے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں. کسی نبی کے کسی جزو بدن کو اللہ نے اپنا نہیں کہا، اور اگر کہا تو میرے محمد کے جزو بدن کو اپنا کہا. کہنے لگا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. حبیب تو نے پتھر نہیں پھینکے، اللہ نے پھینکے. تیرا ہاتھ اللہ کا ہاتھ. آدم تمہاری آنکھیں میری آنکھیں نہیں، نوح تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ نہیں. کسی نبی کے کسی عضو بدن کو پروردگار نے اپنا عضو بدن قرار نہیں دیا. لیکن عجیب کمال ہے کہ پیغمبر اکرم کے پورے جسم میں سے دو چیزیں منتخب کی. حبیب حبیب تیرا ہاتھ میرا ہاتھ. بھائی توجہ رکھنا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اور کہنے لگا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. میرا محمد بولتا نہیں ہے، جو بولے وہ وحی الہی ہے. اس کی زبان میری زبان. کہ حبیب تیرا ہاتھ میرا ہاتھ، تیری زبان میری زبان. تو مالک محمد کے ہاتھ سے اور محمد کی زبان سے ایسا کون سا کام لینا ہے کہ اس کے ہاتھ کو کہتا ہے میرا ہاتھ ہے، اس کی زبان کو کہتا ہے میری زبان ہے. غدیر میں کھل گیا جب ہاتھ سے اٹھایا اور زبان سے کہا منظور تو بولا. یعنی یہ وہ نبی ہے جس کے چاروں طرف الوہیت کا حساب ہے، جسے اللہ نے اپنی الوہیت کی پناہ میں رکھا ہوا ہے. ایسا نبی خدا کی قسم لاجواب نہیں ہو سکتا. اب میں بتلاؤں، چھوٹا سا ایک واقعہ سن لو، چھوٹا سا واقعہ. ایک جنگ میں پیغمبر اکرم تشریف لے گئے. جنگ شروع ہوئی، رسول کا ناقہ آگے بڑھا جنگ میں قیادت کرنے کے لیے. صورتحال سمجھنا، صورتحال کو سمجھنا. اگر صورتحال کو سمجھ گئے تو میرا رسول سمجھ میں آ جائے گا اور بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا. ناقہ جنگ شروع ہوئی، سامنے فوجیں مرتب ہو گئی، اسلام کی فوجیں مرتب ہو گئی اور اب رسول کا ناقہ سامنے آ گیا. جب سامنے آ گیا اور رسول حکم دینے والے تھے کہ جنگ شروع کرو، اتنے میں ایک شخص نے آ کے ناقے کی مہار تھام لی اور کہنے لگا یا رسول اللہ اخبرنی عن الدین کلہ. اللہ کا رسول پورا دین بتلا دیجیے. اس کو کہتے ہیں رسول، اس کو کہتے ہیں رسول. کب پوچھا بھائی؟ مسجد میں پوچھا، بازم میں پوچھا، ساتھیوں کے صحبت میں پوچھا، میدان جنگ میں پوچھ رہا ہے.
اور میدان جنگ میں کب پوچھ رہا ہے؟ جب رسول کا ناکہ آگے بڑھ چکا ہے اور اب جنگ کا آغاز ہونے والا ہے. یا رسول اللہ اخبرنی عن الدین کلہ، اللہ کے رسول پورا دین بتلا دیں، پورا دین بتلا دیں. یعنی اگر بتلانے جائیں تو جنگ چھوٹتی ہے، توجہ رکھنا، اور اگر نہ بتلائیں تو رسالت چھوٹتی ہے. یہ جملہ سمجھ میں آ گیا؟ اگر بتلائیں تو جنگ ہار جائیں گے، اور اگر نہ بتلائیں تو رسالت ختم ہو جائے گی. اچھا بھائی پورا دین بتلانا آسان ہے؟ دین میں عقائد ہے، ایمان ہے، توحید ہے، اس کی تفصیلات ہیں، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے، کتنے سارے ایمان ہیں. تو پورا دین بتلانے جائے تو ہوگا کیا؟ ہے یا نہیں؟ اور پھر دین میں معاملات ہیں، عبادات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، اس کے تفصیلات ہیں، اور اس کا مطالبہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ اخبرنی عن الدین کلہ، یا رسول اللہ پورا دین بتلا دیں. اب رسول کرے تو کیا کرے؟ خدا کی قسم ایک مرتبہ پوچھنے والے کو دیکھا، اب میرے رسول کی تھا دیکھو، اس کی قیمت دیکھو. ایک مرتبہ اسے دیکھا اور کہنے کہ پورا دین بتلاؤں. الاطاعۃ للخالق والشفقۃ علی المخلوق، ھذا الدین کلہ، مالک کی اطاعت کرنا، بندوں پہ شفقت کرنا، یہی تو پورا دین ہے. تو ہادی وہ نہیں ہو سکتا جو مشکل وقتوں میں سپر انداختہ ہو جائے، جو لاجواب ہو جائے. اگر یہاں تک آ گئے ہو تو پھر اگر میرے نبی کا چھوٹا سا واقعہ تم نے سنا، یہ بہت قابل عبرت واقعہ تھا، پورا دین بتلا دیجیے. یا رسول اللہ پورا دین بتائیے. 2 جملوں میں پورا دین بتلا دیا، الاطاعۃ للخالق والشفقۃ علی المخلوق. پورا دین آ گیا ہی نہیں آ گیا ان 2 جملوں کے اندر. جنگ جمل میں میرا علی اپنے گھوڑے پہ آگے بڑھ چکا ہے، جنگ آغاز ہو چکی ہے. دیکھو بالکل وہی سچویشن ہے، جنگ کا آغاز ہو چکا ہے اور علی اپنے گھوڑے پہ آگے بڑھ چکے ہیں. ایک شخص نے آگے لگام تھام لی، بس تیر شروع ہو چکے ہیں. ایک شخص نے آگے لگام تھام لی اور کہا کہ یا علی بتلاؤ میں خدا کو ایک کہوں یا نہ کہوں؟ پوری توحید سمجھانی ہے. یا علی بتلاؤ کہ میں خدا کو ایک کہوں یا نہ کہوں؟ اگر جواب نہ دیں امامت چلی جائے، اور اگر جواب دینے جائیں جنگ چلی جائے. وہی سچویشن ہے یا نہیں؟ کہنے لگے کہ خدا کو ایک، پوری توحید سمجھانی ہے. کہنے لگے خدا کو ایک کہنا چاہتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے جس کا 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو. تو خدا کو ایک نہ کہے، اکیلا کہے. تو اب میں سمجھانا یہی چاہ رہا تھا کہ ہادی وہ جو حیرانی کے عالم میں پریشان نہ ہو. بھائی ایک عجیب واقعہ میرے علی کا سنتے جاؤ، اور اگر سنو گے تو حیران ہو جاؤ گے. ایک مرتبہ ایک جنگ میں گئے. اب دیکھو میں کوئی ایسا واقعہ بیان نہیں کرنے جا رہا ہوں جس میں کوئی علمی بات ہو، یہ تمہارے سامنے کی بات ہے. علی جنگ میں گئے اور جیسے ہی تلوار چمکاتے ہوئے جنگ. اچھا علی کا ایک طریقہ سنتے جاؤ. علی کا کمال یہ تھا کہ جب جاتے تھے تو تلوار لہراتے ہوئے جاتے تھے، اور جب دشمن کے سامنے پہنچتے تھے تو تلوار کو نیام میں رکھ لیتے تھے. بتلا دیا کہ میں زندگی دینے آیا ہوں، قتل کرنے نہیں آیا. اچھا بھائی تو تلوار لہراتے ہوئے گئے اور جب دشمن کے سامنے آئے تلوار رکھ لی نیام میں. اب اتفاق کے وقت یہ، تب سننا بھی سنا، یہ تمہارے سننے کی بات ہے. اب اتفاق کے وقت یہ ہے کہ دشمن نے تلوار نکالی، جیسی اس نے نکالی تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. تلوار، دشمن کی تلوار چھوٹ گئی، اس کے ہاتھ سے گری، گر کر ٹوٹ گئی. علی دیکھ رہے ہیں کہ کتنا اچھا موقع ہے مار دیں. کہا بھائی ہم تو زندگی دینے والے لوگ ہیں، ہم مارنے کے لیے نہیں آتے. ٹھیک ہے، علی انتظار کر رہے ہیں. اب ایک جملہ کہوں تاکہ تمہاری طبیعت خوش ہو جائے. بھائی دیکھو اب جانتے ہو اس نے کیا کیا؟ کہا یا علی تلوار دے دو. دشمن ہے مگر علی کے کردار کو جانتا ہے کہ یہ سائل کو منع نہیں کرتے. بھائی عجیب بات ہے نا، سائل کو علی منع نہیں کرتے. دینار دے دو، سائل نے دینار مانگا دے دیا. ٹھیک ہے نا، سائل نے درہم مانگا دے دیا. سائل نے روٹیاں مانگی دے دی. جو مانگتا ہے سائل علی دے دیتے ہیں. یہ کریکٹر علی کا اتنا واضح ہے کہ کسی کو انکار نہیں ہے. علی نے کسی سائل کو منع کیا نہیں کیا؟ غلط. تم نے کتنی خوشی سے علی کے چاہنے والے ہو نا اور علی کے پارٹی کے لوگ ہو، تو میں نے پوچھا کہ علی نے کسی سائل کو منع کیا؟ تم نے کہا کہ نہیں منع کیا. غلط، منع کیا. بھائی توجہ رہے، کم سے کم ایک مرتبہ تو منع کیا. پیسہ مانگنے آیا سائل، دے دیا، اور جب سائل بیعت مانگنے آیا تو منع کر دیا.
या अली दुश्मन के हाथ से तलवार छूटी और छूट कर गिरी और गिर कर टूट गई। या अली अपनी तलवार दे दो। मालूम है कि अली का कैरेक्टर ये है कि मैं मांगूंगा दे देंगे। एक मरतबा तलवार बढ़ा दी दे। जब तलवार उसके हाथ में गई ना, भाई सुनना, जब तलवार उसके हाथ में गई तो एक मरतबा उसने खींची और कहा या अली अब तुम्हें बचाने वाला कौन है? मुस्कुराए, कहा कि तू समझता कि तलवार बचाती है? काफिर है। कहता है या अली अब काफिर या अली अब तुम्हें बचाने वाला कौन है? मुस्कुरा के फरमाया कि तू समझता कि तलवार बचाती है? कहा फिर कौन बचाता है? कहा अल्लाह। कहा अली तुम्हें अपने अल्लाह पे इतना एतमाद है? कहा इतना ही एतमाद है। कहने लगा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। इस जंग में अली ने काफिर को नहीं कत्ल किया, कुफ्र को कत्ल कर दिया। देखो भाई, मैं मिंबर से शेर पढ़ने का तो आदी नहीं हूं, ठीक है ना, लेकिन इकबाल ने क्या कमाल का शेर कहा। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। ऐसा हो तो मोहम्मद की रिसालत का गवाह बने। हर इंसान जो इस दुनिया में आया है वो दो किस्म के इल्म लेके आया है। एक माँ के पेट से लाया है जाती इल्म, और एक टीचर से समझता है, उस्ताद से सीखता है। अब मैं मिसाल दे दूं, मैं देखो तुमसे बेहतर कौन समझेगा इस बात को। बच्चा आया, देखो समझाने के दो तरीके हैं, या जबान से समझाओ या इशारे से समझाओ। और वो इतना छोटा बच्चा है, 1 घंटे का बच्चा, कि न इशारा समझता है न जबान समझता है। उसे किसने बतला दिया कि तुम्हारा जो सरचश्मे हयात है, तुम्हारी माँ का दूध, उसे किस तरीके से हासिल करूं? तो एक वो इल्म है जो ज़ाती है, ठीक। तुम्हारी फितरत कहती है नहीं सुनो, ये अंगूठी है मेरे पास, इसे किसी ने नहीं बनाया, मानोगे? सवाल, मैं एक सवाल कर रहा हूं, मैं इसे बनाया किसी ने? तो खुद बखुद है, मानोगे? नहीं भाई, फितरत कह रही है कि जब चीज है तो कोई बनाने वाला है। तो फितरत कहती है अच्छा भी ये माइक्रोफोन कसम खाता हूं किसी ने नहीं बनाया, मान लो। कल नहीं मानेंगे, जब चीज है तो बनाने वाला है, हो गया ना। अच्छा मेंबर, ये तो किसी ने बनाया ही नहीं, ये तो खुद बखुद ऐसे ही है। कहा ये तो मुमकिन ही नहीं है, जब चीज है तो कोई बनाने वाला है। अच्छा तो एक जुमला तुम्हारे ज़ौक़ की पसंदीदगी के लिए बात कहता हुआ यहीं से आगे बढ़ जाऊं। अच्छा भाई, तो अब मैंने मान लिया माइक्रोफोन किसी ने बनाया है, सुनना। अच्छा भाई ये घड़ी मैं कहता हूं किसी ने नहीं बनाई, मानोगे? क्यों? इसलिए कि फितरत कह रही है कि जब चीज है तो बनाने वाला है। फितरत कह रही है ना कि जब चीज है तो बनाने वाला है। अच्छा भाई, तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि इस घड़ी को किसी ने बनाया है? ठीक है ना। अच्छा भाई देख लाओ घड़ी में वो बनाने वाला किधर है, देख लाओ किधर है। तो तुम यही कहोगे झुंझला के कि खालिक अपनी तख्लीक के अंदर नजर नहीं आता, खालिक अपनी तख्लीक के अंदर नजर नहीं आता, हमेशा तख्लीक से बाहर होगा। तो कहां अल्लाह को ढूंढते फिर रहे हो? तो एक वो इल्म जो इंसान की फितरत में है, ठीक, और दूसरा वो इल्म जो बतलाने से आता है। उस्ताद बतला दे, कोई और बतला दे। मैं जब आया तो यहां से कोई बुजुर्ग सोचखानी फरमा रहे थे, ठीक है ना। अच्छा मैं तो बाहर बैठा हुआ था। अच्छा तो वो सोचखानी फरमा रहे थे, कितने थे? आप तो बैठे हुए होंगे ना, हैं? 5 थे। मैं तुमने मेरा मसला हल कर दिया। अच्छा कौन थे तुमने देखा होगा, मैं तो नहीं देखा। तो मुझे इतना मालूम है कि कोई है, कितने हैं मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम क्या कितने थे, लेकिन आवाजें सुन रहा था मैं, कुछ थे, ठीक है ना। तो मुझे इतना मालूम है कि कुछ लोग सोचखानी कर रहे हैं, कितने हैं मुझे नहीं मालूम, बतलाने से समझ में आया। तो आधा इल्म साथ में होता है, आधा इल्म बतलाने से आता है। तो इंसान का आधा इल्म जात में है, आधा इल्म बताने से आता है। मेरे इल्म में है कि कुछ लोग सोचखानी कर रहे थे, इतना मालूम है। बतलाया कि 5 थे, मैंने मान लिया। तो आधा बतलाने से आया, आधा जात में था। भाई तवज्जो रहे, इसलिए कि बहुत नाजुक मरहले पे आया। तो पूरा दिन आधा जात में है,
آدھا بتلانے پہ آئے گا. بھائی فطرت کہہ چکی کہ ہے, اب محمد کہے گا کہ ایک ہے. تو اب دو جملے اور کہوں گا. فطرت کہہ چکی کہ ہے, محمد نے کہا کہ ایک ہے. تو آدھا علم فطرت میں ہے, آدھا علم بتلانے سے آیا. یہاں تک آ گئے تم, آ گئے نا. اچھا بھائی اب ایک سوال کا جواب دو. اصول دین کتنے؟ 5. اول, اچھا بزرگ تو بولے نہیں, بچوں سے پوچھ رہا ہوں. یہاں کتنے اصول دین؟ 5. اول, رک جاؤ, سبوں کو یاد ہے اول توحید. اچھا اب میں ایک سوال کروں. دیکھو بھائی ایسے سنو, آج میں بہت ڈفرینٹ طریقے سے بات کر رہا ہوں, اور جہاں لے آیا ہوں نا وہ بہت مشکل بن رہا ہے. تو اصول دین 5. اول توحید, ٹھیک ہے نا؟ یا نہیں؟ اصول دین 5 نہیں بلکہ 6. اول وجود خدا, دوسرے توحید. یا پہلے یہ تو طے کرو کہ ہے بھی یا نہیں ہے, ایک ہے یا 25 ہے, یہ تو بعد میں طے کریں گے نا. تو اول کیا ہونا چاہیے؟ وجود خدا ہونا چاہیے, خدا کی قسم نہیں ہونا چاہیے. یہی تو مزہ ہے, یہی مزہ ہے. اول توحید. میرا اعتراض کیا ہے کہ اول وجود خدا, پہلے طے کرو کہ خدا ہے بھی یا نہیں. جب ثابت ہو جائے کہ ہے تو پھر کہنا کہ 1 یا 2 یا 3 یا 5, پھر کہنا اول توحید. اول وجود خدا, دوم توحید نہیں. اسلام نے رکھا, توجہ رہے, اسلام نے رکھا اول توحید. اگر وجود خدا ہوتا, اول وجود خدا, تو اسلام دین فطرت نہ رہتا. فطرت بتلا چکی کہ ہے, محمد بتائے گا کہ ایک ہے. تو اگر اول وجود خدا ہوتا تو اسلام دین فطرت نہ رہتا. فطرت بتلا چکی کہ خدا ہے, محمد نے بتایا کہ خدا ایک ہے. تو خدا کے وجود کے 2 گواہ, ایک خاموش کائنات, دوسرے بولتا ہوا محمد. تو خدا کے کتنے گواہ؟ 2. خاموش کائنات, بولتا ہوا محمد. بھائی گواہ 2 ہوں تو بات بنتی ہے, ایک گواہ سے بات نہیں بنتی. بھائی خدا کے 2 گواہ, خاموش کائنات, بولتا ہوا محمد. خدا کی توحید کے 2 گواہ. تو اب محمد کی نبوت کے کتنے گواہ؟ 2 گواہ. خاموش قرآن, بولتا ہوا علی. تو اب اصول طے ہو گیا کہ خدا کے 2 گواہ, کائنات اور محمد. ٹھیک, محمد کے 2 گواہ, علی اور قرآن. تقریر رک رہی ہے. کتنے گواہ ہیں محمد کے؟ 2. تو توحید کے 2 گواہ, نبوت کے 2 گواہ. اب امامت کے کتنے ہیں؟ بچہ بولا 1 ہے. نہیں بھائی 1 سے تو کام نہیں چلے گا, خدا کی قسم کام نہیں چلے گا. 2 ہوں تو اب ایک سانس میں سننا. بھائی محمد کے, بھائی توجہ رہے, خدا کے 2 گواہ, خدا کے 2 گواہ, محمد اور کائنات. محمد کے 2 گواہ, علی اور قرآن. اب علی کی امامت کے 2 گواہ, حسن اور قرآن. تو آگے تو تم خود لے چلو. تو اب علی کے 2 گواہ نہیں, وہ اور اوپر سے محمد کے 2 گواہ, علی اور قرآن. علی کے 2 گواہ, حسن اور قرآن. حسن کے 2 گواہ, حسین اور قرآن. حسین کے 2 گواہ, زین العابدین اور قرآن. یعنی حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سنا ہے نا. انہوں نے روایت لکھنے کے بعد جانتے ہو کیا لکھا؟ جس میں آل محمد کے نام آئے ہیں وہ روایت. کہنے لگے یہ اتنے پاکیزہ نام ہیں, یہ آل محمد کے نام اتنے پاکیزہ نام ہیں کہ اگر انہیں پڑھ کر پاگل پہ پھونک دیا جائے تو شفا یاب ہو جائے. اور آپ اب تک سن رہے ہیں اور شفا یاب نہیں ہوئے. اچھا بھائی, تو اب خدا کے 2 گواہ, محمد اور کائنات. محمد کے 2 گواہ, علی اور قرآن. علی کے 2 گواہ, حسن اور قرآن. حسن کے 2 گواہ, حسین اور قرآن. حسین کے 2 گواہ, زین العابدین اور قرآن. زین العابدین کے 2 گواہ, محمد باقر اور قرآن. محمد باقر کے 2 گواہ, جعفر صادق اور قرآن. جعفر صادق کے 2 گواہ, موسی کاظم اور قرآن. موسی کاظم کے 2 گواہ, علی رضا اور قرآن. علی رضا کے 2 گواہ, محمد تقی اور قرآن. محمد تقی کے 2 گواہ, علی نقی اور قرآن. علی نقی کے 2 گواہ, عسکری اور قرآن. عسکری کے 2 گواہ, مہدی اور قرآن.
اب مجھ سے پوچھو کہ مہدی کے کتنے گواہ؟ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی دن کے لیے عیسیٰ کو رکھا، عیسیٰ اور قرآن۔ آج عقیدہ سمجھ میں آ گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بچا کے کیوں رکھا؟ اب میں کہاں جاؤں؟ صحیح کتابوں میں روایت لکھی ہوئی ہے، اور میں تو بار بار کہتا ہوں صحیح کتابوں کے نام سے واقف ہو سب جاتے ہیں۔ اور میں نے بار بار یہ جملہ تم سے بھی کہا ہے اور اپنے دوسرے دوستوں سے بھی کہا ہے کہ اگر کتابیں صحیح ہوں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کا مصنف بھی صحیح ہو۔ مہدی کے دو گواہ عیسیٰ اور قرآن، کیا صحیح کتاب کی روایت بھول جاؤ گے؟ کن صحیح کتابوں کے نام تمہارے سامنے لو؟ بڑی بڑی حدیث کی صحیح کتابیں مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں، اور ان میں سے کم دو میں تو میں نے دیکھا۔ فَكَيْفَ بِكُمْ إِذَا نَزَلَ ابن مریم فیکم و امامکم منکم۔ میرا نبی فرماتا ہے، بڑی پیاری روایت ہے، میرا نبی ارشاد فرماتا ہے کیف بکم، اے مسلمانوں، وہ دن کتنا عجیب دن ہوگا جب عیسیٰ نازل ہوں گے، جب عیسیٰ نازل ہوں گے، و امامکم منکم، لیکن عیسیٰ کی ہمت نہیں ہوگی کہ تمہارے امام کو نماز پڑھائیں۔ تمہارا امام عیسیٰ کو نماز پڑھائے گا، یہ تمہارا، میں نے تو پورا سلسلہ بیان کر دیا نا، 12 کے 12 نام لے لیے تمہارے سامنے، 12 نام لیے، یہ 12واں ہے جس کا نام ہے مہدی۔ اور 12ویں کا کمال یہ ہے کہ عیسیٰ صاحب انجیل، عیسیٰ صاحب شریعت، عیسیٰ اولو العزم رسول، عیسیٰ بہت ہی بڑے نبی، عیسیٰ چوتھے آسمان پہ ہیں، عیسیٰ آج تک زندہ ہیں، ان کی ہمت نہیں ہے، اتنا بڑا نبی کہ اس کی ہمت نہیں ہے کہ 12ویں کو نماز پڑھا دے، تو جب اولو العزم نبی 12ویں کو نہ پڑھا سکے تو امتی پہلے کو کیسے پڑھا دے گا؟